اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ خیریت سے ہیں آپ سب لوگ؟ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ۔ جی ظرفشہ میم، گلشن زہرا، فیروز فاطمہ، ہنا میم، فاطمہ زہرا، نسرین زہرا، نہال تھرا درا، ٹھیک ہیں؟ روحی میم، ثانیہ زہرا، مونیس، شمشاد میم، ششمہ میم، رئیسہ، اور آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ جی ہماری گفتگو چل رہی تھی جی استاد کے فرائض اور ذمہ داریوں کے بارے میں۔ بتایا تھا کہ استاد کی ذمہ داریوں کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ انما فاطمہ، آپ ٹھیک ہیں؟ انما فاطمہ، استاد کی ذمہ داریاں اور فرائض 3 طرح کے بتائے تھے۔ ایک وہ کہ وہ ذمہ داریاں، وہ فرائض جو استاد کو اپنے بارے میں خیال رکھنی ہے۔ کچھ فرائض اور ذمہ داریاں وہ تھیں کہ جو اسے شاگردوں کے مقابلے میں خیال رکھنی ہے، کیا ذمہ داریاں ان کی بنتی ہیں۔ اور تیسری کلاس کے بارے میں ذمہ داریاں کہ استاد کی کلاس میں کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں۔ 2 ہم پڑھ چکے، استاد کی ذمہ داریاں اپنے بارے میں جو اسے لحاظ رکھنی ہے، جن کا خیال رکھنا ہے، اور وہ بھی پڑھ چکے کہ استاد کو طالب علم کے بارے میں کیا چیز کا خیال رکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ 2 ہم پڑھ چکے۔ آج 8واں سبق شروع ہوتا ہے، وہی استاد کے فرائض اور ذمہ داریاں یہاں بیان کریں گے، لیکن کلاس میں جو استاد کی ذمہ داریاں ہیں اس کے بارے میں کیا جائے گا۔ استاد کے فرائض اور ذمہ داریاں۔ کیا ذمہ داریاں ہیں؟ کلاس میں جو استاد کی ذمہ داریاں ہیں، جن چیزوں کا اسے خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے، ان کو یہاں پر بیان کر رہے ہیں۔ بتا رہے ہیں نمبر 1، ہر استاد کے لیے ضروری ہے کہ وہ درجے میں یعنی کلاس میں داخل ہونے سے پہلے باقاعدہ تیاری کرے۔ جی، اور یہ تیاری صرف درسی اعتبار سے ہی نہ ہو کہ بس درس پریکٹس کر کے آ جائے، دیکھ کے آ جائے، بلکہ اسے اپنے لباس کا بھی دھیان رکھنا ہے، بدن کی صفائی کے علاوہ سکون و اطمینان کا مظاہرہ کرے، اس کے چہرے سے سکون اور اطمینان ظاہر ہو رہا ہو، اور سنجیدہ اور باوقار رہے۔ البتہ اس کا مطلب قیمتی اور شاندار کپڑے پہننا ہرگز نہیں ہے۔ کبھی آپ سوچیں کہ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ لباس کا خیال رکھے، اس کا مطلب قیمتی کپڑے پہن کے نہیں، الٹے سیدھے پتہ لگا داخل ہو رہا ہے تو کب دامن ادھر سے مڑ رہا ہے، دامن ادھر سے دب رہا ہے، اور ادھر سے بٹن ادھر سے کھلا ہوا ہے، یا آستین عجیب ہو رہی، نہیں، اس طریقے کا خیال رکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کپڑوں کا دھیان رکھے تو قیمتی پہن کے آ جائے، نہیں، بلکہ صاف ستھرے کپڑے پہنے ہونا چاہیے، وہ چاہے معمولی ہی کیوں نہ ہو۔ مختصر یہ کہ اس کا لباس یا رہن سہن اتنا پروقار ہونا چاہیے کہ دیکھنے والا خود بخود اس کی طرف جذب ہو جائے، کھنچنے لگے کہ ہاں بھائی کچھ خاص بات ہے اس انسان کے اندر۔ ٹھیک ہے جی، آئیے نمبر 2، ہر مدرس ہر ٹیچر، ہر استاد کے لیے بہتر ہے کہ تدریس کے لیے گھر سے باہر نکلتے وقت خدا کو یاد کرے، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول یہ دعا پڑھے۔ پیغمبر سے یہ روایت، یہ دعا نقل ہوئی ہے ہر استاد کو جو پڑھانے نکل رہا ہے، جب وہ گھر سے نکلی تو یہ دعا پڑھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی اعوذ بک ان اضل او اضل
او ازلا او ازلا، دیکھیے ایک زواج سے ازلا ہے جی، زواج سے ضلالت کہتے ہیں کسے؟ گمراہ کرنے کو، اور زے سے جو زل ہوتا ہے اس کے کس کے معنی ہے؟ متزلزل ہونا، پھسلنے کے معنی میں جی۔ تو یہ کہہ رہے پروردگارہ انی، میں اللہم میرے پروردگار، انی اعوذ بکا، میں تیری پناہ چاہتا ہوں، ان اضل، کہ میں کسی کو راہ راست سے گمراہ کروں، او اضل، یا کوئی مجھے گمراہ کرے، او اضل، یا میں کسی کو راہ متزلزل کروں، ڈاماڈول کروں کسی کو، او اضل، یا میں خود متزلزل ہو جاؤں، خود کنفیوز اور گڑبڑا جاؤں، پھسلنے لگوں، او ازلما، یا میں کسی پر ظلم کروں، او ازلما، یا مجھ پر ظلم کیا جائے، او اجہلا، یا میں کسی کو جہالت میں ڈال دوں، او یجہلا علیہ، یا کوئی مجھے نادانی میں یا چنگل میں پھنسا دیا جائے، میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ عز جارک وجل ثناؤک، جی یعنی تیرا عز جارک، جو تیرا ہمسایہ ہے وہ باعزت ہے، وجل ثناؤک، اور تیری حمد و ثنا جلیل و باعظمت ہے، ولا الہ غیرک، اور تیرے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے۔ یہ دعا ہے، کیا دعا ہے؟ اللہم انی اعوذ بکا، اے میرے پروردگار میں تیری پناہ چاہتا ہوں، کس چیز کے بارے میں پناہ چاہتا ہوں؟ ان اضل او اضل، یا میں کسی کو گمراہ کروں یا کوئی مجھے گمراہ کر دے، او اضل او اضل، جی یا میں خود میں کسی کو متزلزل کروں یا کوئی مجھے متزلزل کرے، او ازلم، یا میں کسی کے اوپر ظلم کروں، او اظلم، یا میرے اوپر ظلم کیا جائے، او اجہلا، یا میں کسی کو نادانی میں ڈالوں، جہالت میں ڈالوں، او یجہلا علیہ، یا کوئی مجھے نادانی میں ڈالے، میں اس کی پناہ چاہتا ہوں تجھ سے۔ عز جارو کا، تیرا پڑوس میں رہنے والا تیرا ہمسایہ باعزت ہے، وہ تیرے ساتھ، اور جل ثناؤ کا، تیری حمد و ثنا جلیل ہے، ولا الہ غیرک، اور تیرے علاوہ کوئی خدا نہیں۔ یہ دعا ہے، سمجھ میں آئی دعا کا مطلب؟ ترجمہ سمجھ میں آیا؟ پروردگارہ میں کسی کو گمراہ کروں یا کوئی مجھے گمراہ کرے، میں خود کسی کو متزلزل کر دوں یا کوئی مجھے متزلزل کر دے، میں کسی پہ ظلم کروں یا کوئی مجھ پہ ظلم کرے، میں کسی کو نادانی میں ڈالوں یا کوئی مجھے نادانی میں ڈالے، جی ان سب باتوں سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ عز جارو کا، تیرا ہمسایہ باعزت ہے، وجل ثناؤ کا، تیری حمد و ثنا جلیل ہے، ولا الہ غیرک، اور تیرے علاوہ کوئی خدا نہیں۔ یہ جملہ، یہ دعا پڑھ کر نکلے گھر سے، کیا کہہ رہے ہیں یہ ترجمے میں؟ بار الہا، میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ لوگوں کو راہ راست سے گمراہ کر دوں یا خود گمراہ ہو جاؤں، دوسروں کو متزلزل کر دوں یا خود متزلزل ہو جاؤں، خود ظلم کروں یا میرے اوپر ظلم کیا جائے، جہالت میں ڈالا جاؤں یا مجھے نادانی کے چنگل میں پھنسا دیا جائے۔ خدایا جو تیرا ہمسایہ ہے وہ باعزت ہے اور تیری ثنا جلیل و عظیم ہے اور تیرے علاوہ کوئی خدا نہیں۔ یہ گھر سے نکلتے وقت پڑھے، پھر یہ کہے بسم اللہ حسبی اللہ، جی بسم اللہ خدا کے نام سے، حسبی اللہ اللہ کا نام میرے لیے کافی ہے، اللہ میرے لیے کافی ہے، توکلت علی اللہ، توکل تو میں تکیہ کرتا ہوں، توکل کرتا ہوں، بھروسہ کرتا ہوں اللہ پر، ولا حول کوئی طاقت و قوت نہیں ہے، ولا قوت نہ ہی کوئی قوت ہے، نہ ہی کوئی قدرت و طاقت نہیں ہے، الا باللہ العلی العظیم، اللہ علی العظیم کے علاوہ کوئی طاقت کوئی قدرت نہیں ہے۔ اللہم اے میرے پروردگار، ثبت جنانی، جی ثبت جنانی، جی میرے دل کو ثابت قرار دے، وَأَدْرِ الْحَقَّ عَلَى لِسَانِي، اور میری زبان پر حق کو جاری فرما، میری زبان پر حق جاری فرما۔ یہ خدا سے دعا ہے، کرنی چاہیے۔ پھر سے دیکھیے بسم اللہ، اللہ کے نام سے، حسبی اللہ اللہ مجھے کافی ہے، توکلت علی اللہ میں اللہ پر توکل کرتا ہوں، بھروسہ کرتا ہوں، تکیہ کرتا ہوں،
ولا حول ولا قوت، نہ ہی کوئی قدرت ہے، ولا قوت، نہ کوئی قوت و طاقت ہے، الا باللہ، اللہ کے علاوہ، العلی العظیم، جو اللہ جو کہ علی اور عظیم ہے۔ اللہم، اے میرے پروردگار، ثبت جنانی، جی ثباتی عطا فرما، ثابت قدمی میرے دل کو ثابت فرما، وَأَدْرِ الْحَقَّ، اور جاری کر حق کو، علی لسانی، میری زبان پر۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ خدا کے نام سے میرے لیے اللہ کافی ہے، اس پر میں نے توکل کیا ہے، اور خدا علی العظیم کے علاوہ کوئی قدرت و طاقت نہیں ہے۔ بار الہ، میرے دل کو استواری و ثبات عطا فرما، بے قرار نہ ہو میرا دل، اور حق کو میری زبان پر جاری فرما۔ سمجھ میں آیا آپ لوگوں کے یا نہیں؟ تو استاد کی ذمہ داریاں کلاس میں جانے سے پہلی ذمہ داری کیا ہے کہ وہ جب اپنے رہن سہن، صاف صفائی اور کپڑوں پہ دھیان دے۔ کپڑوں پہ دھیان دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مہنگے مہنگے پہن کے پہنچ جائیں، سمپل ہوں، سستے ہوں، لیکن لگے دیکھ کر اس کے رہن سہن سے لوگ کھینچیں اس کی طرف کہ بھائی سیٹ ہے ایک دم۔ سمجھ میں آ رہا ہے آپ لوگوں کے؟ جی اور حضرت۔ گھر سے نکلتے وقت دعا کر کے نکلے، اللہ سے مدد لے کر نکلے۔ دوسری ذمہ داری کیا تھی؟ یہی تھی، تدریس کے لیے گھر سے نکلتے وقت دعا پڑھے جو پیغمبر سے نقل ہوئی ہے۔ پھر تیسری ذمہ داری، تو پہلی ذمہ داری ٹپ ٹاپ پہ دھیان رکھے ذرا، جی سکون و وقار کے ساتھ چلتا ہوا ہے، اطمینان اس کے چہرے سے ہو، جی پہلے سے اسٹڈی کر کے آئے، اور اپنی جانبی چیزوں کا، سائٹ کی چیزوں کا بھی خیال رکھے، کپڑے لتے، پین لگا ہوا ذرا بہترین سے آگے کی جیب میں، بال اچھے سے کڑے کنگا کیے ہوئے، سیٹ ایک دم، ایسا نہ ہو کہ مونچھ جو ہے وہ ایک ادھر کو بھاگ رہی ہے اور ایک ادھر کو بھاگ رہی ہے، عجیب شیخ چلی سا لگ رہا ہو، نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، پتہ لگا جو چیز کھا کے آیا ہے وہ سامنے سے پتہ لگ رہا ہے کہ یہ آج کیا تناول فرما کے آئے ہیں، کیونکہ ان کی داڑھی میں لگ رہا ہے، ایسا نہ ہو جی، بالکل سیٹ آنے چاہیے جی۔ اب یا مثلاً کوئی لیڈی ٹیچر ہے تو وہ مثلاً کوئی پتہ لگا کہ بال ادھر سے ادھر بھاگ رہے ہیں، یا لباس بالکل سیٹ ہونا چاہیے، کہنے کا مقصد یہ ہے۔ دوسری ذمہ داری کیا ہے؟ دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ گھر سے نکلتے وقت پڑھائی لینے کے لیے جب نکلنا ہے دعا پڑھ کے نکلے۔ تیسری کیا ہے؟ کلاس میں داخل ہوتے وقت طلاب کو سلام کرے۔ دیکھیے میں یہ مت کہنا کہ آپ نے یہ درس پڑھ کے، نہیں، ہمیں کسی نے نہیں بتایا ہے، ہمیں کسی نے نہیں بتایا ہے، ہم نے صرف اپنے استادوں کو دیکھ کے سیکھا ہے یہ سب۔ ہمارے استاد آپ دیکھیں گے ایران میں کتنا خیال رکھا جاتا ہے، یہاں تو پتہ نہیں بہت سی جگہ نہیں خیال رکھتے۔ ایران میں ہمارے استاد تھے، اگر وہ کھاس بھی دیتے تھے، اب کھانسی کوئی انسان کے اختیار میں تھوڑی ہے نا، تو کھاس کے بے بخشی، معاف کرنا، سوری بولتے تھے جی، کھانسی آ جائے، چھینک آ جائے، یہ کرنا پڑ جائے انہیں، انسان کے اختیار میں تھوڑا ہی ہے، لیکن وہ پانی پینا ہے، بے بخشی پانی پینا ہے، معاف کیجیے گا ذرا، تو آئیں گے تو سلام کریں گے۔ یہ چیزیں کتنا اثر چالتی ہے کہ ہمیں کسی نے بتایا نہیں تھا، ہم نے اپنے استادوں کو دیکھ دیکھ کے یہ سیکھا ہے۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ بتانے سے زیادہ انسان کی پریکٹیکلی زندگی زیادہ اثر انداز ہوتی ہے سامنے والوں کے دلوں میں جی۔ میں وہ بہت سے لوگ آپ کو کتنا ہی بتاتے رہیں لیکن وہ خود عمل نہ کریں، جیسے بہت سو کم کیا ہوتا ہے کہ کلاس میں یہ مت کیا کرو، وہ مت کیا کرو، یہ مت کیا کرو، اور خود وہی کر رہے ہیں، مطلب پیر مت ہلایا کرو اور خود پیر ہلا رہے ہیں، مثلا سگریٹ مت پیا کرو، بہت بری چیز ہے، خود پی رہے ہیں سب کے سامنے۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ یا خوب ٹھٹا مار، بچے اگر اس کو تھوڑا سا زور سے ہنستے ہیں، کیا بدتمیزی ہے کہ ایسے نہیں ہنستے ہیں، ایسے نہیں ہنستے ہیں، تھوڑی دیر میں خود باہر ٹیچرز کھڑی ہوئی اور لیڈیز ٹیچر مثلا یا جینٹس ٹیچر ہاں ٹھٹے مار مار کے ہنس رہے ہیں، زور زور سے ہنس رہے ہیں، نہ ادب ہے، لحاظ ہے کسی کا، نہ کچھ ہے، تو کیا اثر پڑے گا اسٹوڈنٹس پہ، طلاب پہ، طالب علم پہ، طالبات علم پہ؟ کیا اثر پڑے گا؟ نگیٹو اثر پڑے گا، کبھی اس استاد کو اچھائی میں یاد نہیں کریں گے پھر یہ جی جی۔ لہذا پڑھانے سے زیادہ استاد کی پریکٹیکلی لائف
زیادہ اثر ڈالتی اچھی ہے. ہوتی. جی 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 جی. ہر طالب علم کیونکہ آئیڈیل مانتا ہے اپنے استاد کو، جب اپنے استاد کو پرفیکٹ پائے گا تو اس جیسی بننے کی کوشش کرے گا، چاہے شروع میں نقل کے نام پہ صحیح، نقل اتارنے کے نام پہ صحیح، لیکن اتارنے کے ساتھ ساتھ وہ سیکھتا جائے گا کہ میرا استاد ایسے سلام کرتا ہے، ایسے پانی پی کے سوری، تو بھلے ہی چاہے وہ نقل اتارے شروع میں، لیکن وہ سیکھے گا. جب وہ پڑھائے گا تو اس کا دھیان رکھے گا. خود یہ نہیں کہ وہ یاد کرے گا کہ مجھے اب کیا کرنا ہے، نہیں، خود بخود وہ نہ چاہتے ہوئے بھی یہ کام کرے گا. نہ چاہتے ہوئے مطلب بغیر سوچ، اس کا ذہن نہیں ہوگا مجھے کیا کرنا ہے، لیکن وہ کرے گا. کلاس وہ میں داخل عادت ہو ہوگا تو جاتی ہے نا، عادت کے حساب سے جی، پھر. کہ وہ اپنے، کیونکہ اس نے اپنے بزرگوں کو، اپنے استادوں کو کرتے دیکھا ہے. وہ کلاس میں داخل ہوگا تو سلام کرے گا، وہ یہ انتظار میں نہیں رہے گا کہ طلاب یا اسٹوڈنٹس مجھے سلام کریں، وہ خود سلام کرے گا، سب سے خیریت لے گا، نام سے پکارے گا. یہ نہیں کہ بس ہاں بھائی آپ ٹھیک ہے، نام سے، کیونکہ نام لے کے پکارنے سے سیلف کانفیڈنس بڑھتا ہے طالب علم کے دل میں کہ ہاں بھائی استاد مجھے اہمیت دیتا ہے، مجھے، ہمیں اہمیت دیتا ہے. جی ایسا نہیں ہے کہ کچھ کا نام لیا کچھ کا نام نہ لیا. تو اس سے نام لیں گے سب کا تو انہیں کانفیڈینس آئے گا اپنے اندر کہ ہاں بھائی ہمارے اوپر توجہ ہے، ہم کلاس میں اجنبی ہیں. نہیں ہے، ہمیں استاد پوچھتا ہے، بولتا ہے. آپ سب کا جی نام لیتے ہیں. جی ٹھیک ہے. لہذا صحیح ہے. یہ ایک یہ چیز ہے. کیا ذمہ داری ہے؟ طلاب کو سلام کرے، خوش روئی کا مظاہرہ کرے، مسکرا کے. خیریت تو میں ایسے پوچھوں ہاں جی علی عباس کیسے ہو تم ہیں، کیا کھایا تم نے. ایک طریقہ یہ ہے کہ ہاں ٹھیک ہے آپ کیا ناشتہ کیا آپ نے، ایک طریقہ یہ ہے. تو کون سا طریقہ؟ تو ویسے پوچھنے سے آدمی منہ بگاڑ کے پوچھے الٹے سیدھے طریقے سے نہیں، خوش روئی کا مظاہرہ کرے، خیریت لے. ٹھیک ہے آپ کہاں تھے، ناشتہ کیا، کیا کھایا آپ نے، کیا چل رہا ہے، ٹھیک ہے آپ گھر میں ٹھیک ہیں، ہوا کیسی ہے، موسم کیسا ہے. یہ ٹھیک ہے، یہ چیزیں ٹھیک ہے. آپ کو یہ تو بہت سو کو ہوتے ہیں، چاہیے. بہت سے ہر جگہ پہ ہوتے ہیں اس ٹائپ کے لوگ. وہ یہ کہنے کہ بھائی انہیں کیا مطلب ہے، کیوں خیریت لے رہے ہیں، موسم جان کے کیا کریں گے. یہ نہیں ٹھیک ہے، ان کا کوئی اثر درس پہ پڑنے والا نہیں ہے، لیکن انسان یہ آپ کو پریکٹیکلی آپ کو درس دیا جا رہا ہے ایک بات کا کہ آپ جس سے ملے مسکرا کے اچھے سے ملے، خیریت لے، ہر چیز کی خیریت لے. جی جی ہاں سب خیریت لینی چاہیے. بچے ہیں تو بچوں کی، گھر والوں کی، آب و ہوا کی، کیا چل رہا ہے، ٹھیک ہے. خیریت کی، خوش روئی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. اور کلاس کبھی بھی خشک نہیں ہونی چاہیے، بور نہیں ہونی چاہیے. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو اچھے اور ماہر استاد دیکھیں گے یا سنیں گے یا پڑھیں گے ان کے بارے میں، وہ درس سے ہٹ کے کچھ نہ کچھ ہنسی کی بات کرتے ہیں. دنیا سمجھتی ہے کہ یار یہ کیسا استاد ہے، چٹکلے سنا رہا ہے جیسے میں نے ابھی سنا دیا. تو نہیں، یہ صرف اس لیے کہ آپ لوگ بور نہ ہو، خوش روئی کا مظاہرہ کریں اور درس کے اختتام تک سنجیدگی کو باقی رہے. اور استاد کی نقل و حرکت، اس کا اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ، سلام کے اعلیٰ، اسلام کے اعلیٰ اخلاقی اقدار جی کا نمونہ ہونا چاہیے. جو اسلام کے اعلیٰ چیزیں ہیں وہ اعلیٰ طریقے سے، اس کے اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ سے لگے کہ ہاں بھئی یہ واقعاً اسلام کی باتیں ہے. اس کا طریقہ، اس کا نقل و حرکت، اس کا بولنا، اس کا مسکرانا، اس کا باتیں کرنا، یہ سب اعلیٰ ہونا چاہیے. اعلیٰ اسلامی اعتبار سے. جو باتیں اہل علم کے لیے مناسب نہیں ہیں ان سے پرہیز کریں. جی میں نے آپ کو یاد ہے آپ ہی کو بتایا تھا، کسی اور کو بتایا تھا کہ بہت سی جائز چیزیں جو عام لوگوں کے لیے جائز ہیں وہ خواص کے لیے، علماء کے لیے جائز نہیں ہے. ہر جائز چیز عالم کے لیے جائز نہیں ہے. ایک عام آدمی بازار میں چلتا ہوا کھاتا ہوا جا سکتا ہے کچھ بھی، ایک مولوی کے لیے زیب نہیں دیتا. ٹھیک ہے. جی لہذا جی. جو مناسب نہیں ہے عالم کے لیے، اہل علم والوں کے لیے، ان سے پرہیز کرے. اور اسی طرح ان باتوں سے بھی پرہیز کرے جن کی بنا پر اس کے شاگردوں کو سنجیدگی کے ساتھ درس سننے اور سمجھنے میں پھر زحمت ہو. ایسی بھی کوئی حرکت نہ کرے. اسی طرح استاد کے لیے ضروری ہے کہ کلاس روم میں اسی جگہ بیٹھے یا اسی جگہ کھڑا ہو جو اس کے لیے مخصوص ہے جی، اور اس جگہ سے پورے کلاس پر مکمل تسلط رکھتا ہو، پورے کلاس میں اس کا ذہن ادھر سے جا سکتا ہو، ایسی جگہ. اس سے ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ بچے بھی اچھی طرح سبق کو سمجھ سکیں گے اور کما حقہ اس سے استفادہ کریں گے. جو حق ہے
اس سے استفادہ کرنے کا، فائدہ حاصل کرنے کا وہ کریں گے. لہٰذا ان چیزوں کا دھیان رکھنا چاہیے. چلیے ٹائم ہو گیا، باقی انشاءاللہ کیا چوتھی ذمہ داری کل پڑھیں گے کہ بسم اللہ سے آغاز ہونا چاہیے، حمد و ثنا وغیرہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین. اللهم صل على محمد